السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وصلاۃ وسلام علی نبیہ الذی اصطفى وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. دروس رمضان کی ہم اللہ کی توفیق سے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں. تمام جو دینی بھائی بہن جنہوں نے جوائن کیا ان کو خوش آمدید. اللہ تعالیٰ ان کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور علم نافع کا حصول آسان بنائے. آج کا جو ہمارا انشاءاللہ موضوع ہے، جیسے کہ آپ نے جو اعلان میں دیکھا ہوگا، وہ زکوٰۃ کے حوالے سے. کل اس کی ابتدا کی تھی اور آج اس کی دوسری اور آخری یعنی نشست ہے. تو ہم نے کل جس موضوع پر بات شروع کی تھی اللہ کی توفیق سے، وہ یہ کہ جو زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں پنہاں ہیں، اس میں پوشیدہ ہیں، اور انسان ہر حکم پہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی، تھوڑی لگتی ہے زیادہ لگتی ہے، اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو ایسی ایسی حکمتیں آپ پر آشکارا ہوتی ہیں جن کو علماء نے بیان فرمایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ شریعت ہے کیسے باریک بینی سے اس میں احکام نازل فرمائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً احکم الحاکمین ہیں. تو اس حوالے سے کئی ایک گزارشات کل رکھی تھیں کہ جو زکوٰۃ کن چیزوں پر اور کتنی مقدار میں عائد ہوتی ہے، اس میں جو مختلف حکمتیں علماء نے بیان فرمائیں، اور ہر حکمت کے تحت جو احکام زکوٰۃ کے احکام سے جو مثالیں ہیں ان کو بھی الحمدللہ کل بیان کیا گیا تھا. پہلی بات جو آج ہم جس سے بات شروع کریں گے کہ کل ایک مسئلہ یہ بھی گزرا کہ زکوٰۃ در حقیقت جو مالک ہے اس پہ عائد ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اس مسئلے کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر ایک عورت کے پاس زیور ہے جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، نصاب کو پہنچ گیا، تو اب اس پہ زکوٰۃ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر وہ عورت ہی اس کی مالک ہے، وہ زیور اس عورت کا ہے، تو پھر وہ عورت ہی کی ذمہ داری ہے. اللہ کے ہاں وہی جواب دہ ہے کہ اس زیور کی زکوٰۃ دے. اس کا شوہر اس کا اس زکوٰۃ دینے کا پابند نہیں ہے. اگر وہ دے دے اس کی اجازت سے، اس عورت کی اجازت سے، اگر اس کا شوہر یا کوئی اور اس کا باپ بیٹا کوئی اور دے دیتا ہے تو یہ ان کی طرف سے ایک اضافی چیز ہوگی اور اس پر ان کو اجر ملے گا، لیکن وہ اس کے پابند نہیں ہے. یہ عورت کا شرعی حق نہیں کہ اس کا شوہر لازماً اس کی زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس کے پاس صرف زیور ہے، پیسے نہیں ہیں. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو وہ اس بات کی مکلف ہے، پابند ہے کہ اس زیور میں سے اس قدر بیچے جس سے کہ وہ پھر اپنی زکوٰۃ ادا کر سکے. تو جو مالک ہے اسی کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ ادا کرنا. ہاں، اگر زیور وہ عورت کو پہننے کے لیے دیا گیا، اس کے تصرف میں ہے، لیکن اس کی جو ملکیت ہے وہ شوہر ہی کی ہے، تو ایسی صورت میں جو مالک ہے وہی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی پابند ہے، شوہر ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. تو جو مالک ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اس زیور کی یا جو بھی پیسہ ہے، مال ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے. سوائے جیسے کل بات گزری جو خود تصرف نہیں کر سکتا، بچہ ہے یا جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو سرپرست ہے وہ ادا کرے گا. ہاں، اگر ایک مکلف یعنی جو بالغ راشد ایک عقل مند انسان جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس پر زکوٰۃ لگی ہے، دوسرا شخص اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت سے کی جانی چاہیے. جیسے ابھی مثال بیان کی، ایک عورت کا زیور ہے، اس کی طرف سے اس کا شوہر مثلاً زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کی اجازت سے، عورت کی اجازت سے اس کا شوہر یا کوئی اور رشتہ دار اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اصل میں خود عورت مکلف ہے. تو وہ کسی اور نے ادا کرنی ہے تو اس میں اس عورت کی اجازت شامل ہونی چاہیے. ایک اور جو زکوٰۃ میں ہمیں بات نظر آتی ہے
کہ اس میں جو مکمل ملکیت کی بھی شرط لگائی گئی، تمام یعنی تمام الملکیہ، کہ اگر اس جو مال اس کے پاس ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، مکمل طور پہ اس کا مالک نہیں ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ اس کے لیے ادا کرنی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی ہوئی ہے تو جس کی امانت ہے وہ اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا، نہ یہ کہ جس کے پاس رکھی ہوئی ہے خواہ وہ سالہ سال ہی اس کے پاس موجود رہے۔ اس ضمن میں اور بھی جو مختلف مسائل اس کے اندر آتے ہیں۔ ایک مسئلہ، ایک جو بات زکوٰۃ کے ضمن میں یہ کہ زکوٰۃ کسی اور ملک میں بھیجنا، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی آدمی ایک ملک میں رہتا ہے، اب اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، وہ کسی اور جگہ پیسے بھیجے یا کسی کو کہے کہ میری طرف سے تم اتنی زکوٰۃ ادا کر دو، تو یہ جب اس کی ضرورت ہو تو یہ جائز ہے، ضرورت کے تحت جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی فقراء آپ جہاں رہتے ہیں اس کے ارد گرد موجود ہیں جن کو آپ جانتے ہیں واقعی ضرورت مند ہیں، تو وہ پہلے حقدار ہیں آپ کی زکوٰۃ کے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ مثلاً بیرون ملک ملازمت کرتے ہیں اور وہ فقراء مساکین کو یا زکوٰۃ کے مستحقین کو اپنے ملکوں میں خوب جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کو فقراء کا علم نہیں ہے، یا وہاں پر فقراء مثلاً کم ہیں، کم ضرورت مند ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا وہ دوسری جگہ یقیناً زکوٰۃ منتقل کر سکتے ہیں اپنے ملک میں، جہاں پیچھے جو ان کا اصلی ملک ہے وہاں پر وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو مثلاً کافر ملکوں میں جن کا پیسہ ہے، اب وہاں پہ زکوٰۃ تو اصولاً مسلمان کو دینی ہے، اب وہاں پہ چاہے فقراء بھی ہوں لیکن وہ کافر فقیر ہیں، تو ان ملکوں سے مسلمان ملکوں میں لے کر آنا تاکہ مسلمان جو فقراء ہیں یا مستحقین ان تک پہنچائی جائے۔ ہاں، اگر ان ملکوں میں بھی کوئی فقراء مسلمان مل سکیں تو ٹھیک ہے، لیکن مقصد یہ کہ اس طرح کی ضروریات وہ پیش آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے زکوٰۃ دوسری جگہ جو منتقل کرنا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح ایک اور جو اہم مسئلہ زکوٰۃ میں جو ایک حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ زکوٰۃ اس کا جو فائدہ ہے وہ مسلمان صرف آخرت میں طلب کرتا ہے۔ زکوٰۃ اس طرح ادا کرنی ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی ریٹرن، کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا، اس طریقے سے زکوٰۃ دینا کہ زکوٰۃ بھی ہو گئی اور ساتھ کوئی دنیاوی فائدہ بھی اس سے حاصل ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ اس کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ جس کی بہت مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ کہ آدمی کے پاس کوئی خادم کام کرتا ہے، یا اس کا مثلاً ڈرائیور ہے یا کوئی خاتون خادمہ ہے، اور اس آدمی کو یہ خوب علم ہے اس کے حالات کو وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی واقعی ضرورت مند ہے، تو اب وہ اس کو کیا زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس کو زکوٰۃ دے، حالانکہ جو اس کی تنخواہ اس نے مقرر کی اس کو وہ اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے اس کو علیحدہ سے زکوٰۃ دے رہا ہے، پھر بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے، ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ جو خادم ہے وہ اس کی زیادہ خدمت کرنے لگتا ہے زکوٰۃ کی وجہ سے، اور پھر اگلے سال بھی اس کو امید ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ملے گی، وہ اس کو گویا کہ ایک جیسے اجرت ملتی ہے تو وہ خدمت کرتا ہے، اس طرح زکوٰۃ کی وجہ سے بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ خدمت کرنے میں یا جو بھی کسی طرح سے جو فائدہ اس خادم سے اس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، چاہے اس کا وہ مطالبہ نہ بھی کرے نہ ہی وہ اس کی کوئی چاہت رکھتا ہو، تو اس کا جو علماء نے ایک طریقہ وے آؤٹ جو ایک طریقہ بتایا کہ آدمی اب اپنے خادم کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اپنے پاس کوئی ملازم ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو، جو یہ چیز شریعت نے پابندی لگائی اس کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے اس خادم کے پاس وہ پیسے پہنچا دے، کسی اور کو کہے کہ اس کو بتائے بغیر کہ یہ جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے اس کی زکوٰۃ ہے، اس کے نوکر کو یا اس کے جو اس کے پاس اس کا ملازم ہے اس کو زکوٰۃ دے دے۔ اس طرح سے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ زکوٰۃ کس کی ہے، اس کو چاہے یہ پتہ بھی ہو کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں لیکن اس کو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے، کوئی اشارہ نہیں ملنا چاہیے کہ زکوٰۃ اسی کی ہے جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے، تو اس طرح دنیاوی فائدہ جو حاصل ہونے کی ایک توقع ہوتی ہے یا ایک اندیشہ ہے وہ بھی اس طرح سے ختم ہو جائے گا۔
اب ہم ایک اور جو اہم موضوع زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی حکمتوں کے حوالے سے ہی یا زکوٰۃ کے احکام میں آتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ کے کون سے ہیں، زکوٰۃ کن مدات میں دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی جو مدات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اجتہاد پر نہیں چھوڑی کہ ہر بندہ خود سے یہ محنت کر کے یہ یعنی جاننے کی کوشش کرے کہ کہاں زکوٰۃ دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ کی مدات ہیں 8 مدات ان کا تعین فرما دیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو 8 مدات اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کی مدات مقرر فرمائی، اور آخر میں فرمایا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، جس سے پتہ چلا کہ آیت کے شروع میں جو صدقات کا لفظ ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ آخر میں کہا گیا کہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ تو اس میں جو بیان کی گئی ان کا نہایت اختصار سے جو ان سے مراد ہے، ہر جو صنف، ہر جو قسم بیان کی گئی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین پہلی 2 قسمیں یہ، یعنی وہ لوگ جو کہ اپنی جائز ضروریات کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کمانے کی طاقت ہے، وسائل اس وقت بھی موجود نہیں اور نہ ہی وسائل حاصل کرنے کی، کمانے کی، جا کر کام کاج کر کے ان کو حاصل کرنے کی طاقت ہے۔ تو یہ لوگ اب فقیر زیادہ جو یعنی محتاج فقیر ہوتا ہے یا زیادہ محتاج وہ مسکین ہوتا ہے، اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں، لیکن یہ ان دونوں میں قدر مشترک ہے کہ اپنی جائز ضروریات کے لیے وہ مال، وہ اپنے وسائل نہ پاتے ہوں۔ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تیسری قسم جن لوگوں کو حکومت وقت زکوٰۃ کی کلیکشن پر مامور کرے تو وہ ان کو اس کام کا ایک معقول معاوضہ وہ بھی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنے طور پہ کسی اور کو کہتا ہے کہ میں تمہاری زکوٰۃ فلاں تک مستحق تک پہنچا دیتا ہوں اور درمیان سے اس میں سے وہ خود اس کے لیے لینا جائز ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ خاص وہ لوگ جو کہ حکومت کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں جو زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے، ان کا جو معاوضہ ہے معقول اس سے دیا جا سکتا ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے یہ واحد مد ہے جس میں کہ کفار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کافروں کو صرف تالیف قلب، وہ آدمی جس کے اسلام لانے کے پیچھے ایک بہت خیر کی توقع ہو، یعنی کئی اور لوگوں کا اسلام لانے کی توقع ہو، یا اس کو زکوٰۃ دی جائے کہ اس کے شر کو مسلمانوں سے روکنا مقصود ہو، اس طریقے سے تالیف قلب کی جو مد ہے اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ یا کوئی بندہ مسلمان ہوا ہے، اب اس کو اسلام پہ جمانے کے لیے، ابھی نیا مسلمان ہوا، اسلام پہ اس کو جمانے کے لیے کہ اس کا دل ابھی جم جائے تو اس کو مادی چیز دی جاتی ہے، زکوٰۃ سے اس کا دل جو ہے وہ جمانے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تالیف قلب ہے۔ یہ نہیں، اس میں یہ بات نہیں آتی کہ ہر جو کافر ہے اس کو ہم دیں زکوٰۃ اور کہ یہ کہیں کہ نہیں یہ ہم اس کی دلجوئی کے لیے دے رہے ہیں، اس طرح کی بات یہ تالیف قلب میں یہ شامل نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی غلام لونڈی آزاد کرنے کے لیے۔ اور اس میں علماء نے یہ بھی شامل کیا کہ اگر کافر ملکوں میں یا کافروں کے پاس کوئی مسلمان قیدی ہوں جن کو کہ فدیہ دے کے چھڑایا جا سکتا ہے، ظالمانہ وہاں پر قید ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دے کر ان کی یعنی وہاں سے چھڑانے میں مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، اس میں یعنی جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں، اور اس کی کچھ جو تفصیل ہے کل بھی گزر چکی کہ غارمین وہ لوگ بھی جنہوں نے آپس میں یعنی جنہوں نے کہ وہ لوگ صلح کرانے کے لیے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری، مالی جو ذمہ داری ہے وہ عائد کر لی 2 بندوں میں صلح کرانے کے لیے، یا وہ لوگ جو کہ کسی سے قرض لیا اپنی جائز ضروریات کے لیے اور اب ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اس کو واپس کرنے کے لیے، تو ایسے جو مقروض لوگ ہیں ان کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں یقیناً جہاد فی سبیل اللہ تو شامل ہے ہی،
اور وہ تو اولین مد ہے جو اس میں شامل ہے. لیکن اس کے علاوہ بعض علماء نے اس میں جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو مدات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ مثلا جو صحیح منہج پر جو دین کی دعوت کے لیے جو کتب کی نشر و اشاعت کرنا، ان کو آگے لوگوں کو دینا، صحیح جگہ پہنچانا، اس طرح کی جو مدات ہیں دین کی نشر و اشاعت پر خالصتاً جو خرچ ہو، اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ. اور بعض علماء نے اس میں حج اور عمرے کو بھی داخل کیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی دلائل موجود ہیں. اور آخر فرمایا گیا وفی سبیل اللہ و ابن السبیل. 8ویں مد جو بیان فرمائی گئی کہ ابن السبیل یعنی مسافر، وہ آدمی جس کے پاس سفر میں وسائل ختم ہو گئے، چاہے وہ اپنی جو پیچھے جہاں پر اصلی اس کی رہائش ہے اپنے ملک میں جتنا بھی غنی ہو، جتنا بھی امیر ہو، لیکن سفر میں اس کے بعد وسائل ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، اور اس کی اتنی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ وہ اپنی جگہ تک پہنچ جائے، جہاں تک اس کے پاس پھر وسائل کی دسترس ہے، اس کی پہنچ میں وہاں تک پہنچ جائے. یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے. فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفۃ قلوبہم، وفی الرقاب والغارمین، وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 جو مدات ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو لہذا اس میں مثلا بعض جن چیزوں کی اور مزید ضرورت پڑتی ہے، ایک دو اور اس میں جو تفصیلات، کہ اگر فقیر کو جو زکوٰۃ دی جانی ہے وہ اصل میں اس کی ملکیت میں دی جائے گی، یعنی اس کو پیسے دیے جائیں گے. یہ نہیں کہ خود ہی اس کی نیابت میں خود ہی سے چیزیں خرید کے تو ہم اس کو دے دیں. اصل حکم یہ ہے کہ جو فقیر بندہ ہے، مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے گا. پھر وہ جیسے بھی اس میں تصرف کرے، جہاں بھی اس کو خرچ کرنا چاہے، جو بھی ضرورت اپنی پوری کرنا چاہے. لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو فقیر شخص ہے یہ صحیح طرح مال کو خرچ نہیں کر پاتا، تو پھر ہم اس کی طرف سے، تاکہ وہ صحیح خرچ نہیں، یا اس کو دیا تو غلط جگہوں پہ، غیر ضروری جگہوں پر خرچ کر دے گا، تو پھر ہم اس کی طرف سے ضروریات کی چیزیں خرید کر اس کو دے سکتے ہیں. اگر قرض کسی کا اتارنا ہے تو پھر اس کے پاس اس کے ہاتھ میں دینا لازمی نہیں ہے. آپ سیدھا جس بندے سے اس نے قرض لیا ہے اس کو جا کر بھی دے سکتے ہیں. کہ کسی بندے نے علاج کرایا، اب ہاسپٹل کو اس نے اپنے علاج کے اخراجات دینے ہیں، وہ مقروض ہو گیا، آپ سیدھا ہاسپٹل کو جا کے بھی اس کے اخراجات دے سکتے ہیں. اس میں اس بندے کو اس مال کا مالک بنانا کوئی لازمی نہیں ہے قرض اتارنے کے لیے. اس طرح اس کے ضمن میں اور بھی کئی دیگر مسائل جو ہیں وہ آتے ہیں. بہرحال زکوٰۃ نکالنے میں بھی اور زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچانے میں، صحیح مستحق لوگوں تک پہنچانے میں، یہ خوب صحیح طرح جانچ پڑتال کرنا، اس میں ایک جستجو کرنا، محنت کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ جب فرض ہوئی تو پیسے نہیں تھے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ یعنی مثلا ایک آدمی نے تجارتی غرض سے پلاٹ خریدا، اب اس پر جب 1 سال گزر گیا، اس پر جتنی زکوٰۃ بنتی تھی 1 سال کے بعد اس نے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائی، اس کی جو قیمت فروخت ہے اس وقت کی 1 سال گزرنے کے بعد وہ اس نے اس کا اندازہ لگوایا اور اس پر 2.5% زکوٰۃ کا حساب کر لیا. لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جس سے کہ وہ یہ زکوٰۃ ادا کر سکے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ جائز ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس درج کرے، تحریری طور پہ لکھے کہ یہ زکوٰۃ مجھ پر واجب تھی، میں نے ادا نہیں کی کیونکہ لیکویڈیٹی کا پرابلم تھا، یعنی مجھے اس وقت میرے پاس نقدی موجود نہیں تھی اس لیے، لیکن اتنی میرے ذمہ ہو گئی تھی. اپنی وصیت کا اس کو حصہ بنائے، وصیت میں لکھے، تاکہ اگر اس کو نہیں پتا اس نے کب دنیا سے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے ورثہ کو پتا ہو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ جو حق ہے زکوٰۃ، یہ اس کے مال سے نکالنا ہے، پھر مال کی تقسیم کی باری آئے گی، تو پہلے پھر اس کے مال میں سے وہ نکالی جائے گی. تو اس کے پاس تحریری طور پہ وصیت میں یہ چیز لکھی ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی لیکن وہ نکال نہیں سکا کیونکہ اس وقت اس کے پاس نقدی نہیں تھی. اور اگر اس کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے آرام سے بے نیاز ہو سکتا ہے، وہ یعنی ان چیزوں کو بیچ کے تو آرام سے زائدہ ضرورت چیزیں ہیں جس سے کہ وہ نقدی حاصل کر سکتا ہے، تو پھر اس کو ایسا کرنا چاہیے. یقین
ایک اہم بات یہ کہ اگر زکوٰۃ کے لیے ایک آدمی نے اپنی کوشش کی، اس نے جانچ پڑتال کی، صحیح جگہ غالب گمان کے مطابق صحیح مستحق کو دے دی، زکوٰۃ اس تک پہنچا دی، اب دینے کے بعد اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ جس کو دی وہ مستحق نہیں تھا، کوئی اس کی ججمنٹ میں غلطی لگی، یا کوئی مثلا ہیلا سازی کا وہ شکار ہو گیا، لیکن اس نے اپنی جستجو کی، اپنی محنت کی صحیح طرح پہنچانے کی، اب اس پر جب اس نے دینے کے بعد اس کو یہ خبر ملی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس کی جو زکوٰۃ ہے چاہے وہ اصل میں غلط جگہ پہنچ گئی، لیکن اس نے صحیح جگہ پہنچانے کی اپنی کوشش کی، اسی کا وہ مکلف تھا، اسی کا وہ پابند تھا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کا جو ذمہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس میں علماء سے سوال کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں یقیناً بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں کہ جو کہ اس طرح کی مختصر نشستوں میں جن کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے، تو آدمی کو کوئی ایسے اس کے حالات ہوں، زکوٰۃ کا اس میں اشکال ہو کہ اس پہ لگتی ہے نہیں لگتی، کیسے اس کی ادائیگی کرنی ہے، تو چاہیے یہ کہ جو بھی ایسے مسائل ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو علماء سے اگر تمہیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں بندے کو نہیں پتا وہ دین پر اس نے کیسے عمل کرنا ہے، دین کے احکام کے حوالے سے علماء سے رجوع کرے، علماء سے ربط بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں بعض اور مسائل جو زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ جن سے بہت عام واسطہ پڑتا ہے، ان کی وضاحت اس سے پہلے کہ ہم بات ختم کریں۔ رمضان اور زکوٰۃ، یہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ زکوٰۃ ضرور رمضان ہی میں ادا کرنی ہے، نہ ہی اس بات کی کوئی ترغیب ہمیں احادیث میں ملتی ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دی جائے۔ تو آدمی جب پہلی دفعہ صاحب نصاب ہو، اس کے بعد ہر سال ایک سال ہجری گزرنے پر اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتی ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ لیکن آدمی خود اپنی سہولت کے لیے اگر رمضان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے مقرر کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر لے، لیکن شریعت نے اس کو ترغیب نہیں دی۔ ایک آدمی کے پاس پیسے رمضان سے 6 مہینے پہلے آئے، وہ صاحب نصاب بنا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں سال پورا ہونے پر اگلے رمضان کے 6 مہینے بعد نہیں بلکہ رمضان کو اپنا رمضان سے رمضان تک زکوٰۃ کا حساب کیا کروں، تو پھر کیسے کرے گا؟ اگلے رمضان نہیں جو کہ 1.5 سال بعد آ رہا ہے، بلکہ جو 6 مہینے بعد ہی رمضان آ رہا ہے اس میں وہ معجل زکوٰۃ دے دے، معجل یعنی مقدم، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دے۔ ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی لیکن پہلے سے وہ زکوٰۃ دے دے، اور یہ جائز ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ مجھے رخصت دے دیں کہ میں اس سے پہلے کہ سال پورا ہو میں زکوٰۃ ادا کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی، فرخص لہ، آپ نے ان کو رخصت دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی کہ ابھی جب آدمی صاحب نصاب ہو گیا، شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو چکا ہو، لیکن ابھی اس کے نصاب پر سال نہیں گزرا تو اس سے پہلے ہی وہ زکوٰۃ دینا چاہے، زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتا ہے، صدقے کی نیت سے دے کر پھر بعد میں زکوٰۃ میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن زکوٰۃ ایڈوانس میں وہ دے سکتا ہے۔ تو اگر اس نے رمضان کو اپنا زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہتا ہے، 6 مہینے بعد جو رمضان آ رہا ہے یا جو جتنے مہینے بعد، ابھی سال پورا نہیں ہوا، اسی میں وہ زکوٰۃ ادا کر دے، پھر اگلے سال وہ پھر رمضان سے رمضان اپنی زکوٰۃ کا حساب کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ کہ جو لوگ سیلری والے ہیں، جن کو ہر مہینے ایک آمدن آتی ہے، وہ کس طرح سے زکوٰۃ ادا کریں؟ اس حوالے سے جو سب سے علماء نے بیان کیا کہ سب سے جو آسان اور احتیاط پر مبنی جو طریقہ ہے وہ یہ کہ جب آدمی پہلی دفعہ صاحب نصاب ہو، اس کے بعد جب ایک ہجری سال گزرے، اس وقت ہجری سال کے گزرنے پر اس کے پاس جتنی مالیت ہے، جتنے پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جن چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، سامان تجارت ہے، اگر وہ صاحب نصاب کو پہنچ رہی ہیں تو وہ کل پہ زکوٰۃ دے دے۔ اس سے قطع نظر کہ کتنی چیزیں ہیں جن پر 1 سال گزر گیا اور وہ چیزیں، وہ مال جس پر کہ 1 سال سے کم گزرا، جس پر 1 سال گزر چکا ہے
اس پر تو زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، جس پر نہیں گزرا اس کی وہ ایڈوانس میں مقدم زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو کہ جیسے آپ نے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حدیث میں سنا، اس کی اجازت ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی جتنی اس پر زکوٰۃ اصل میں فرض ہوتی ہے اس سے کچھ اضافی دے گا، کیونکہ ممکن ہے جو اس کے پاس 2 مہینے پہلے پیسے آئے وہ 1 سال تک نہ رہیں، کچھ اس میں سے پہلے خرچ ہو جائیں، لیکن یہ کہ اس طریقے سے سارا سال اس کو بے فکر وہ رہے گا، کوئی فکر کی ضرورت نہیں کہ اب اس کا بیلنس اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، ہر جو پیسے آئے ان پر سال کب پورا ہو رہا ہے اس کا حساب رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت اس نے جتنے پیسے تھے سب پہ زکوٰۃ دے دی، کچھ پہ واجب تھی اور کچھ پہ ایڈوانس میں دے دی، تو سارے سال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو اس کو سارا سال فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے جتنی زکوٰۃ ہے اتنی ہی صرف دینی ہے، تو پھر ہر پیسہ جو اس کے پاس آئے وہ اپنا ایک ٹیبل، ایک جدول مینٹین کریں، یہ پیسہ اس وقت آئے، اس پر 1 سال اس وقت پورا ہو رہا ہے، اور ہر پیسے پہ جب سال پورا ہو جتنا اس میں سے 1 سال پورا ہونے پر باقی تھا اس پر وہ زکوٰۃ دیتا جائے۔ تو اگر یہ طریقہ یقیناً مشکل ہے، لیکن اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور یہ اس کی پھر زکوٰۃ اتنی ہوگی جتنی کہ واقعی بنتی ہے، لیکن آسان طریقہ وہی ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا۔ ایک اور مسئلہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے کہ وہ چیزیں جو کہ اپنے استعمال کے لیے رکھی جائیں یا کرائے پہ دینے کے لیے رکھی جائیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کا گھر ہے اور وہ گھر اس نے کرائے پر چڑھانا ہے، کرائے پر چڑھا دیا، اس نے ایک رینٹل ایگریمنٹ کیا، عہد یعنی عقد ایجار، اس نے کرایہ نامہ جو طے کیا اپنے جو دوسرے بندے کے ساتھ کہ 1 سال کے مثلا 1 سال کے لیے اس کو وہ کرائے پہ اس نے مکان دیا۔ اب اس کی زکوٰۃ جو کرایہ اس نے وصول وہ کرے گا، اس کی زکوٰۃ کس وقت وہ دے گا، کب اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا؟ علماء نے اس میں وضاحت کی کہ جب سے اس نے عقد کیا ہے، جب سے وہ ایگریمنٹ کیا ہے، اس وقت سے اس کا 1 سال شروع ہوگا، اس سے قطع نظر کہ وہ پیسے کب وصول کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے جو اپنا گھر کرائے پر چڑھایا اور ساتھ ہی ایڈوانس پہ 100% 100% سارا جو کرایہ وصول کر لیا، تو اس کے پاس یہ جو پیسے آئے، اور ایک اور بندہ ہے اس نے آدھا اس وقت وصول کیا، آدھا 6 مہینے بعد وصول کر لیا، تو دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ایک ہی وقت میں لگے گی۔ جس نے آدھا کرایہ 6 مہینے بعد وصول کیا، وہ ان 6 مہینے بعد کے کرائے پر دوبارہ نیا سال شروع نہیں کرے گا، بلکہ جب سے اس نے ایگریمنٹ کیا تھا، جب سے وہ اجارہ کا جو عقد ہے یعنی کرایہ نامہ شروع ہوا تھا، اس وقت سے جب سے 1 سال پورا ہو جائے گا اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، چاہے اس کے پاس جو پیسے آئے کرایہ کے وہ اس وقت ان کو 1 سال گزر چکا ہو یا 1 مہینہ گزرا ہو، لیکن اس ایگریمنٹ کو جب 1 سال گزر گیا تو اس کا 1 سال پورا ہو گیا، اس نے اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وہ چیزیں جو کہ کرائے کے لیے تیار کی گئی ہیں ان کی مالیت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی نے جیسے ذکر کیا گیا گھر کرائے پہ دینا ہے، اس گھر کی مالیت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی ہے، گاڑی کرائے پہ اس نے چڑھائی ہے، گاڑی کی مالیت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، ہاں جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جو زیورات کی زکوٰۃ ہے اس کے حوالے سے بات گزر چکی ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی آڈیو صدائے حق گروپ میں بھی عنقریب بھیجیں گے 2 حصوں میں۔ ایک اور مسئلہ جو بہت پیش آتا ہے وہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے ہے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جس رشتہ دار کا نان نفقہ، اس کا خرچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والے کے ذمے کیا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، دوسروں کو جائز ہے۔ اس میں وہ رشتہ دار جو کہ آپ کے ماں باپ، ان کے ماں باپ جن کو اصول کہا جاتا ہے، اپنے ماں باپ ہیں، اسی طرح جو اپنے فروع ہیں یعنی اپنی اولاد ہے یا ان کی اولاد ہے، یہ تو قطعی طور پہ ان کو کسی صورت میں بھی زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ ماں باپ اگر وہ ضرورت مند ہوں اور بیٹے کے پاس اپنی اور اپنی بیوی بچوں کے خرچے سے اضافی پیسہ موجود ہے، ان کی صرف ضروریات نکال کے، کمالیات ہیں، ضروریات نکال کے پیسہ موجود ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی ضرورت پوری کرے۔
وہ زکوٰۃ سے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کی ضرورت پوری کرنا اس پر فرض ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا محتاج ہے، بیٹا اپنی جو جائز ضروریات ہیں اپنی اہل و عیال کی، وہ پوری کرنے سے اپنے وسائل میں قاصر ہے، نہیں کر سکتا، تو باپ کی دادا کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اگر اس کی طاقت میں ہے تو وہ ان کی ضرورت اپنے بیٹوں کی، پوتے کی مثلاً پوری کرے۔ تو ان کو تو زکوٰۃ کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں، یعنی جو ہمارے نسب میں آتے ہیں اوپر یا نیچے، ماں باپ یا اولاد، ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو آدمی ہے زکوٰۃ دینے والا، یہ اس رشتہ دار کا وارث بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ اس وقت جب فیصلہ کر رہا ہے، جب وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس وقت کیا وہ اس کا وارث بنے گا؟ اگر اس کی وفات ہوتی ہے بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اگر اس کا وارث وہ بنے گا تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگر وارث نہیں بنے گا تو اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ صرف ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں اور پھر ہم اس یعنی اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ مثلاً بہن کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ مسئلہ کل بھی دریافت کیا گیا، اس میں آج اس کی مزید کچھ تفصیل آ جائے گی۔ کیا بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو بہن کا وارث بھائی کس صورت میں بنے گا؟ اگر اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، یہ دو رشتے اگر نہیں ہیں اور بھائی ہے تو بھائی اس کا وارث بنے گا۔ تو ایسی صورت میں جبکہ بہن کا بیٹا اور باپ دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر جو اس کا بھائی ہے وہ اپنی اس بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا وارث بنے گا۔ ہاں اگر اس بہن کا بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے یا دونوں ہیں تو پھر یہ جو بھائی ہے یہ اپنی اس بہن کو زکوٰۃ، اگر ظاہر ہے شرط یہ ہے کہ وہ فقیر ہو، مستحق ہو زکوٰۃ کی، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ اصول ہے جو زکوٰۃ رشتہ داروں کو دینے کے حوالے سے۔ اب وہ رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ جب فقیر ہوں، وہ جب مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینے کا بسا اوقات اکثر یعنی بسا اوقات زیادہ اجر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صدقۃ وصیلہ جیسے حدیث میں آیا کہ ان کو اجر، ان کو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے، صدقے کا اجر بھی ملتا ہے اور ساتھ صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر ایک مثلاً بہن ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی یا بیٹا ہے کوئی اور ایسا رشتہ دار جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو اب وہ ضرورت مند ہے تو ہم کہیں کہ اس کو کیونکہ زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے تو وہ ضرورت مند ہے تو ضرورت مند رہے، نہیں، اس کی ضرورت پوری کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ تو اسلام نے اس کی بہت ترغیب دی کہ ہم اس کے اپنے رشتہ داروں کی، خاص طور پہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں اتنی زیادہ ان کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ تو ہمارے پیسوں میں ان کی ضرورت کا ہمیں چاہیے کہ ان کی خیال رکھیں، جس قدر ہو سکے ان کی مدد کریں، جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ بہرحال زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات ہے۔ اور آخری چیز جس پر کہ جو قرض کے حوالے سے مسئلہ، کل ایک سوال کے جواب میں یہ بات گزر چکی ہے کہ کسی کو اگر قرضہ دیا ہوا ہے، اگر تو وہ ٹال مٹول کرنے والا شخص ہے یا تنگ دست ہے کہ واپس نہیں دے سکتا تو پھر اس قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اسی پر ہی ہم یعنی اکتفا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل یقیناً اور بھی ہیں لیکن وقت کی مناسبت سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور جو بھائی بھی کئی سوالات آ گئے ہیں، جو بھائی مزید سوال کرنا چاہیں وہ بھی جو زوم کا ایڈمن اکاؤنٹ ہے اس پر وہ ارسال فرما دیں، انشاءاللہ جواب دینے کی اپنے قلیل علم کے مطابق کوشش کی جائے گی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔